بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 58 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم تابع کی دوسری قسم عطف بالحروف سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل العطف بالحرف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسخ أيضا، وشرطه أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى، نحو قام زيد وعمر. وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بالضمير المنفصل، نحو ضربت أنا وزيد، إلا إذا فصل، نحو ضربت اليوم وزيد. وإذا عطف على الضمير المجرور يجب إعادة حرف الجر، نحو مررت بك وبزيد. اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ تابع کی دوسری قسم عطف بالحرف کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عطف لغت میں کہتے ہیں مائل ہونا یا مائل کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں عطف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، ایسا تابع جس کی طرف نسبت کی جائے اس چیز کی جس کی نسبت اس کی متبوع کی طرف کی گئی ہو۔ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ، اس حال میں کہ وہ دونوں یعنی تابع اور متبوع دونوں اس نسبت سے مقصود ہو۔ تابع ایسا تابع ينسب الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو ما اس چیز کی نسب الی متبوعہ جس کی نسبت اس کی متبوع کی طرف کی گئی ہو۔ یہاں تک تعریف میں تمام توابع شامل تھے۔ وکلاہما مقصودان بتلک النسبۃ، تعریف کے اس حصے سے دیگر مطبوعات نکل جاتے ہیں، اور یہ دونوں یعنی تابع اور متبوع اس نسبت سے مقصود ہوں۔ اس سے باقی توابع نکل جاتے ہیں۔ پہلا تابع یعنی نعت تو اس لیے نکل جاتا ہے کہ نعت میں نسبت سے مقصود صرف متبوع ہوتا ہے، نعت نہیں ہوتا، اور اسی طرح تاکید اور عطف بیان یہ دونوں بھی اس لیے نکل جاتے ہیں کہ وہاں پر نسبت سے مقصود صرف متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا، جبکہ بدل میں نسبت سے مقصود تابع ہوتا ہے، متبوع نہیں ہوتا، یعنی دونوں نہیں ہوتے، تو اس لیے دیگر مطبوعات اس تعریف سے نکل جائیں گے۔ وکلاہما، اور یہ دونوں یعنی تابع اور متبوع مقصودان بتلک النسبت سے اس نسبت سے مقصود ہوتے ہیں۔ ویسمى عطف النسخ، اور اس عطف کا نام، اس تابع کا نام عطف النسخ بھی رکھا جاتا ہے۔ نسخ لغت میں کہتے ہیں ترتیب کو۔ معطوف علیہ اور معطوف یہ بھی ترتیب سے آتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس لیے ان کا نام عطف النسخ بھی رکھا جاتا ہے۔ وشرطه ان يكون بينه وبين متبوعه احد حروف العطف، اس عطف بالحرف کے لیے شرط یہ ہے کہ ان يكون بينه وبين متبوعه کہ تابع اور متبوع کے درمیان احد حروف العطف، حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو۔ حروف عطف سے مراد واو، فا، ثم، حتی، او، ام، اما، اما، لا، بل، لیکن وغیرہ ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ قسم ثالث میں آئے گا۔ تو تابع اور متبوع کے درمیان حروف عطف میں سے ایک حرف عطف کا ہونا ضروری ہے، جیسے قام زید و عمر، تو یہاں پر زید یہ متبوع ہے، عمر یہ تابع ہے، تو ان دونوں کے درمیان وہ حرف عطف یہ موجود ہے۔ تو حروف عاطفہ میں سے ایک کا ہونا یہ ضروری ہے عطف النسخ کے لیے یا عطف بالحرف کے لیے۔
وشرطه اور عاطف بالحرف کے لیے شرط یہ ہے کہ یکون بینہ و بین مطبوعہ کہ اس تابع اور اس کے مطبوع کے درمیان احد حروف العطف حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہو وسیأتی ذکرها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی اور حروف عاطفہ کا ذکر قسم ثالث میں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا. نحو قام زید و عمر اس کی مثال جیسے قام زید و عمر ہے. تو قام یہ فعل ہے، زید یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف اور عامر یہ معطوف ہے. اب وہ یہ حرف عطف ہے، اس سے پہلے والے کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور بعد والے کو معطوف کہتے ہیں. تو قام زید و عامر، زید معطوف علیہ وہ حرف عطف اور عامر یہ معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مستند فاعل بنے گا قامہ کے لیے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک دو ضابطے ذکر فرما رہے. عزیز طلبہ ان ضابطوں کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے. اس لیے آپ بہت سارے جگہوں میں یہ ضابطے آپ کو کام آئیں گے، اور چونکہ بڑے اہم ضابطے ہیں اور عطف بالحرف کی بحث میں ضمناً مصنف علیہ رحمہ نے ان کو ذکر کیا ہے تو عام طور پر طلبہ اس کو پڑھ کر بھول جاتے ہیں، جبکہ رکھنے کے ضابطے ہیں عزیز طلبہ. تو اس لیے آپ حضرات نے غور سے اس کو سننا ہے. پہلا ضابطہ یہ ہے وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ اور جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے اس میں ظاہر کا یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل تو ضمیر منفصل سے اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا یہ ضروری ہے. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ ضمیر مرفوع متصل پر جب کسی اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو یجب تاکید بالضمیر المنفصل تو ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لانا یہ واجب ہے. جیسے ضربت انا وزید، ضربت انا وزید. ضمیر مرفوع متصل چاہے بارز ہو چاہے مستتر ہو، دونوں صورتوں میں اگر ہم کسی اسم ظاہر کا اس پر عطف کریں گے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کے لیے ہم ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لائے. جیسے ضربت انا وزید میں ضربت فعل تو ضمیر اس کے لیے فاعل، انا ضمیر فصل برائے تاکید وہ حرف عطف، زید معطوف اور تو ضمیر یہ معطوف علیہ. تو اب یہاں پر دیکھیں تو ضمیر جو ضمیر مرفوع متصل بارز تھی اس پر زید اسم ظاہر کا عطف ہو رہا تھا، تو اس لیے انا ضمیر سے ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لانا یہ ضروری ہوا. یہ تو مثال ہے اس ضمیر مرفوع متصل کی جو بارز ہے. اگر ضمیر مرفوع متصل مستتر اور اس پر کسی کا عطف ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لانا ضروری ہے. اس کی مثال جیسے قرآن پاک میں ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اسکن یہ فعل ہے، انت ضمیر اس کے اندر مستتر واجب الاستتار فاعل ہے، انت یہ ضمیر فصل برائے تاکید ہے وہ حرف عطف، زوجو یہ معطوف اور اسکن میں جو انت ضمیر ہے وہ معطوف علیہ ہے. تو ضمیر مرفوع متصل چاہے بارز ہو یا مستتر ہو، دونوں صورتوں میں اگر کسی اسم ظاہر کا ہم اس پر عطف کریں گے تو ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لانا یہ ضروری ہے. اور یہ کیوں عزیز طلبہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرف عطف کے بعد جو اسم ظاہر ہے وہ مستقل کلمہ ہے، معطوف مستقل کلمہ ہے، اور جو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ تو فعل کا یعنی کلمے کا ایک جز ہے، پورا کلمہ نہیں. تو مستقل کلمے کا کسی کلمے کے جز پر عطف کرنا یہ لازم نہ آئے، کیونکہ مستقل کلمے کا مستقل کلمے پر عطف ہونا چاہیے. تو اس لیے گویا کہ مستقل کلمہ یہ تو قوی ہے تو اور کلمے کا جز ہونا یہ تو ضعیف ہے، تو عطف القوی علی الضعیف لازم نہ آئے. تو اس سے بچنے کے لیے فرماتے ہیں فصل برائے تاکید لانا یہ ضروری ہوگا، تو اس صورت میں وہ مستقل کلمہ بن جائے گا. جی
الا اذا فصلا، اب یہاں سے اس ضابطے سے ایک استثناء فرما رہے ہیں مولانا، یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، مستثنیٰ مفرغ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لانا واجب تو ہے، مگر اس صورت میں کہ جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کسی اسم ظاہر کا فاصلہ ہو، جب دونوں کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہو، جیسے ضربت اليوم وزید، کہ یہاں پر الیوم کا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آیا ہے، الیوم فاصل بنا ہے، تو پھر اس صورت میں پھر ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ درمیان میں فاصلہ آ گیا ہے، جیسے ضربت اليوم، ضربت فعل فاعل اور الیوم مفعول فی، وہ حرفیات زید معطوف اور تو ضمیر معطوف علیہ، اور یہ فاصل چاہے وہ حرف عطف سے پہلے ہو یا وہ حرف عطف کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں یہ درست ہے۔ تو ضابطہ کیا ہوا بھائی کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف کیا جائے تو ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لانا ضروری ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے تو وجہ میں نے بتا دی۔ وَإِذَا عُطِفَ، اب یہاں سے دوسرا ضابطہ مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور جب کسی اسم ظاہر کا ضمیر مجرور متصل پر عطف کیا جائے تو یجب اعادت حرف الجر، تو معطوف پر حرف جر کا اعادہ واجب ہے، یعنی ضمیر مجرور متصل پر اسم ظاہر کا عطف اسی صورت میں جائز ہوگا کہ جب ہم معطوف پر حرف جر کا اعادہ کریں گے، حرف جر کے اعادہ کیے بغیر اس پر کسی اسم ظاہر کا عطف یہ جائز نہ ہوگا، جیسے مررت بک و بزید، اب زید کا عطف کاف ضمیر مجرور متصل پر ہو رہا تھا تو اس لیے اسم ظاہر پر ہم نے حرف جر کا اعادہ کیا، تو کیا عذاب تو وہ بھائی جب ضمیر مجرور متصل پر کسی اسم ظاہر کا عطف ہو تو یجب اعادت حرف الجر، تو حرف جر کا اعادہ اس اسم ظاہر پر واجب ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے عطف بالحرف کا ذکر فرمایا کہ عطف بالحرف تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وکلاہما مقصودان بتلک النسبہ، وہ تابع ہے کہ جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے جس کی نسبت اس کی مطبوع کی طرف کی گئی ہو، اور اس نسبت سے وہ دونوں مقصود ہو، یعنی تابع اور مطبوع دونوں۔ اور اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے عطف بالحرف کے لیے شرط ذکر فرمایا کہ عطف بالحرف کے لیے شرط جو ہے وہ درمیان میں حرف عطف کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے دو ضابطے ذکر کیے، ایک ضمیر مرفوع متصل پر جب اسم ظاہر کا عطف ہو، اور دوسرا ضابطہ جب ضمیر مجرور متصل پر کسی اسم ظاہر کا عطف ہو۔ تو کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے عطف بالحرف کی تعریف اور ان دو ضابطوں سے متعلق سنوں گا، آپ حضرات نے یہ سنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔